ایک مسلمان کا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میں آپ بیٹھے میں کوئی اور کسی اور طرف منہ کر لیا آپ نے. ہر دور کا اپنا اپنا فرعون ہوتا ہے، اور ہر فرعون کی اپنی اپنی انداز ہوتی ہے لوگوں کو باغی کرنے کا. اور ہر نبی نے بتایا کہ جس طرح کی زبان بولے گا اسی زبان میں اس کا جواب دینا ہے. حضرت عیسیٰ طب میں جا کے معجزے دیتے رہے، موسیٰ کہنوں کو بتاتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کسی بھی، میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہتا ہوں، میرے پہ تو فتوے پہ فتوے لگ رہے ہیں کہ تم بہت سائنس کی طرف جاتے ہو. میں سائنس کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں ان کے اس ہتھیار، ان کی لیب کی طرف جا کے قرآن ڈال رہا ہوں اس کے اندر. بالکل صحیح کہ تمہاری لیب کے اندر قرآن نظر آ رہا ہے. ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے زیادہ کوئی کرامت چیز نہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک ٹیلیسکوپ سے زیادہ کوئی نشانی نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ آسمان کی طرف نگاہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو، کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ آسمان میں کچھ شگاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں. پرفیکشن دیکھو میری. پرفیکشن. اور سورۃ طارق نظر کیسے سمجھ کیسے آتی ہے عالم. سورۃ تکویر کا کیا ترجمہ ہے؟ کسی ایک عالم سے اٹھا کے پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے سورۃ تکویر کا، مجھے مطلب بتاؤ. ایک ایک آیت کے اندر اسٹرونومیکل معجزات. جی ہاں، جی ہاں. اور یہ مسلمانوں نے پہلے کر کے دکھایا. اسٹرانومی کے اصلی ڈیڈیز تو مسلمان ہیں جی، جنہوں نے شروع میں سارا کچھ قرآن پاک کے تھرو وزڈم لے رہے تھے. اور میں خالی اسٹرانومی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کی انٹلیکچوئل پیک یہ ابھی نہیں ہے، شروع سے رہی ہے. انٹلیکچوئل پیک وہی ہے جو کہ جیو فزکس کے بالکل ایسے ہی. The smartest man is the rocket scientist. جی جی. All the other scientists also know کہ rocket scientist جو ہے نا، آئنسٹائن کے نام بچے بچے کو پتا ہے. آئنسٹائن نے اگر مائکرو بایولوجسٹ ہوتا کسی کوئی باپ کو نہ خبر ہوتی. جی جی. ٹھیک ہے. سو وی ہیڈ دیٹ بک. یہ یاد رکھیے گا، عیسیٰ کو طب کے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت طب پیک پہ تھی. اور موسیٰ کو کہ جادوگروں سے لڑایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ آگے کہانوں کی پیک پہ تھے. اتنی آگے کی باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں مار دے گا. وہی ہوا جو بچہ پیدا ہوا اور مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہ والے معجزے دیے جو جادوگروں کو سمجھ آتے. صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کی پیک آف لنگوسٹکس کے اوپر تھے. جب وہ شاعر کو دی گئی تھی نا کہ اس طرح کی لکھ کے آ، تو جب اس نے وہ آیت پڑھی جو کہ حضرت نوح کی کشتی والی جو آیت ہے، تو اس کے روکٹے کھڑے ہو کر اس نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہوتا. ایک آیت کے اندر 21 بلاغت کے اصول ہیں ایک آیت کے اندر. سبحان اللہ. لنگوسٹکس کی پیک، شاعروں کی پیک. ہم تو عام شاعروں کے ہلے میں نا یہاں پہ حالی اور غالب نہیں برداشت ہو رہا. شاعروں کی وہ شاعری کی پیک تھی جب ان کو پڑھا تھا کہ اصول اور قواعد انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں لے کے گئے ہوئے تھے آسمان میں. جی. انہوں نے جب آیتیں پڑھی تھیں تو اس نے کہا یار یہ میں کیسے کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس لیول کے قاعدے کر رہا ہو. بالکل صحیح. سو اللہ تعالیٰ نے جب یہ میں صرف ایک معجزہ بتا رہا ہوں قرآن کا کہ جب سائنس کی پیک آئی ہے تو ہم کسی اور لیول کے اوپر قرآن پاک کو بھی نہ استعمال کریں. آگے کیا پتا کوئی اور پیک ہے، قرآن اس کے لیے بھی کافی ہے. اس وقت سائنس کے جو ہے نا بادشاہ ہیں، تو اگر ابھی کوئی نبی آتا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تو سائنس کے تھرو ان سے لڑتے. اب لنگوسٹکس کا دور نہیں ہے، قرآن تو وہی رہنا تھا. تو ہم مسلمانوں کا ذمہ ہے کہ قرآن پاک کو اس جیو فزکس کے جو فرعون ہے نا اس وقت ان کو پکڑا جائے. اس بات پہ اسکالرز بڑا ڈس ایگری کریں گے آپ سے. کرتے رہیں. میں اسکالر سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ لنگوسٹک میریکل ہی ہے قرآن ڈے آف ججمنٹ تک. علماء کا تو یہی جو ہے نا وہ، اور جو ایسٹرانومی کی 500 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، وہ میں اس کا کیا کروں پھر؟ وہ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کا میننگ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور ریئل میننگ تو اس کا کسی کو بھی پتہ چل گیا، کسی صحابی نے نہیں بتایا تو تعویل ہو جائے گی. وہ اچھا ٹیلیسکوپ میں جو نظر آ رہا ہے جی جی، میں کیا کروں اس کا آگے بلیک کلر کپڑا ڈال دوں؟ جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، قرآن پاک خود بتا رہا ہے اس کے نیچے کیا ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، لیکن عوام الناس کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ نہیں، اصل لنگوسٹک ہی ہے میریکل، جو کہ ہے بھی بالکل ہے. میں ان علماء کو یہ ایڈریس کر رہا ہوں، جب بھی ایک بچہ ایتھیسٹ ہوگا نا، ایک سیکھ تیار ہوگی آپ کے لیے دوستوں، کیونکہ علماء کا ذمہ ہوتا ہے دین بتانا امت کا. جی جی. ایک مسلمان کا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ بیٹھے میں کوئی اور کسی اور طرف منہ کر لیا آپ نے. ہر دور کا اپنا اپنا فرعون ہوتا ہے، اور ہر فرعون کی اپنی اپنی انداز ہوتی ہے لوگوں کو باغی کرنے کا. اور ہر نبی نے بتایا کہ جس طرح کی زبان بولے گا اسی زبان میں اس کا جواب دینا ہے. حضرت عیسیٰ طب میں جا کے معجزے دیتے رہے، موسیٰ
کہانوں کو بتاتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیں نا میں آپ کا پوائنٹ تھوڑا سمجھاؤں, میں الیبوریٹ بھی کرتا ہوں کہ سائنس صرف فزیکل سائنس تو نہیں ہے نا, سائیکالوجی از اے سائنس, میں نے پیک بتائی, سوشیولوجی از اے سائنس. سب جیو فزسسٹ کو نا اپنا ڈیڈی مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسٹرونومی اور یہ جو ہماری, میں کیوں جیو فزکس بولی جا رہا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں ایسٹرو فزسسٹ. غلطی سے میں نے بس جیو فزسسٹ, ایسٹرو فزسسٹ جو ہیں those are the Einstein and Newton جو ہیں وہ ایگزیکٹلی فزکس. یہ جو ایسٹرو فزکس ہے اسی کی تو ریسرچ ابھی بڑھ رہی ہے نا. کوانٹم فزکس نے دیکھیں تہلکہ مچا دیا دنیا میں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اسٹیفن ہاکنس کے تھرو جی اس وقت ایتھیزم پروو ہو رہا ہے. ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ آئنسٹائن بلیور تھا یا دہریہ تھا. صحیح, بلیور تھا اور آخر دم تک کیا رہا. صحیح. یہ کن کی بحث چل رہی ہے؟ مسلمان یوتھ کی بحث چل رہی ہے. میں تو بھگتتا ہوں نا مسلمان یوتھ کے ایتھیسٹک بمبارڈمنٹ کو. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں, جس اللہ تعالیٰ کا یہ جو بنایا ہوا جسم ہے یہ ایک فوٹو کاپی زیروکس مشین ہے. کس چیز کی زیروکس کرتی ہے؟ جو اپنے دور کی لیڈرشپ کی پیک پہ ہوتا ہے اس کی فوٹو کاپی میمکری امیٹیشن شروع کر دیتی ہے. اس وقت ہم سب مرعوب ہیں, مانے یا نہ مانے, ایسٹرو فزسسٹ ان کے ساتھ. سائنس کے تھرو نہیں لڑنا, سائنس سے لڑنا ہے. سائنس سے وہی کہہ رہا ہوں نا, سائنس سے لڑنا ہے ہمیں. سائنس سے لڑنا کیا مطلب کہ سائنس کے خلاف لڑنا ہے؟ نہیں, سائنس کے تھرو آنا ہے ہمیں. جی دیکھیں, حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا جی تو کوئی محل کیوں نہیں بنا؟ سمجھ, حضرت سلیمان نے محل اٹھایا تھا نا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تھا تو وہ اسی طرح کی کوئی چیز, اسی لینگویج میں کیوں اٹیک کیا, اسی ویپنری کا استعمال کیوں کیا, جس طرح کا دشمن تھا اس طرح کا ہتھیار تھا. عیسیٰ کو کوئی اور معجزے بھی مل سکتے تھے, طب کے معجزے. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں, لڑایا جا رہا تھا نا اسی طرح کا. بڑا زبردست پوائنٹ ہے ان کا اور قابل غور ہے. بہرحال جس نے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, جس نے ڈس ایگری کرنا ہے وہ اپنی ریزنز دے سکتے ہیں. بٹ اینی وے کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, اس وقت شیخ ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے, میرا بھی ایک انالیسز ہے, تجزیہ ہے. میں تو کھلے عام یہ سمجھتا ہوں, کہنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اس وقت ہم سب اللہ تعالیٰ سے ریبیلین پہ اترے ہوئے ہیں اور اس میں سب شامل ہیں. کوئی وہ چیز جو نبی نے بتائی ہو اور اس کے ہم خلاف نہ گئے ہوں, مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دا ریزن آف آر ڈاؤن فال, وہ ٹھیک ہے انٹلیکچوئل تو ہے ہی, وہ تو اپنی جگہ ہے. شروع سے رہا آدم سے لے کے, دیکھیں آدم کا جو پہلا جو حابیل قابیل کا معاملہ ہوا ہے نا, یہ سائیکالوجی بتاتا ہے جی ہمیشہ آدمی انٹلیکچولیزم کے تھرو ہی تابع کیا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, لیکن اس وقت جو ہماری حرکتیں ہیں, جس ریبیلین پہ سب اترے ہوئے, گھر گھر اترا ہوا ہے ہمارا, یعنی ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پردہ ڈال کے ابھی بھی ہم نہیں سیکھ رہے ہیں. دیکھیں چائنا, نہیں سیکھ سکتے, یورپ جو بھی ہے, وہ کرونا وائرس وہاں پہ آیا, انہوں نے اپنے حساب سے اس کو فائٹ کیا, کرب کیا, جو بھی کیا. لیکن مسلمانوں پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انہیں تو اور لیسن سیکھنے چاہیے. کیا ہمارے لیے ریمائنڈرز کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ سیدھے ہو جائیں, اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں, اللہ تعالیٰ کے جو نظام, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اور جو ہم نے احکامات کو پس پردہ رکھا ہوا ہے, پس پردہ ڈالا ہوا ہے, لٹرلی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے, گھر گھر نے. اور اسلام پہ ہم عمل تو دور کی بات, کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے اور اس سے کہہ لیں کہ بے راہ روی زیادہ ہے, اور اس سے ہم اوفینڈ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے ہم وہ نیگیٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے تو خیال میں یہ سب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لاسٹ ریمائنڈر ہے, بگ ریمائنڈر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی دیکھیں, بات درست ہے. کوئی بھی معاملہ, سونامی ہو یا کرونا ہو, کوئی بھی معاملہ ایک ویک اپ کال ہوتی ہے. بارش کا نہ ہونا بھی ویک اپ کال ہوتی ہے. کرونا تو ایک باقاعدہ جان لیوا ایک اتنا اس سے ویزیبل کیا سائن ہونا. مگر میں پھر بتا دوں, نصیحتوں سے کام نہیں ہوگا, تلواروں سے کام نہیں ہوگا, کام ہوگا کانکویسٹ آف دا مائنڈ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ہمارا جسم بنایا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی سنت کے تھرو بتا رہا ہوں کہ انبیاء بھی پہلے ایک انٹلیکچولیزم کے اندر جیتے تھے, باقی قوم خود ہی تابع ہو جاتی تھی. صحیح ہے. یہ ہمارے ڈیزائن میں ہے کہ ہم صرف سب سے زیادہ وائز بندے کو
کو فالو کرتے ہیں. ہم ایڈوائس کس سے لیتے ہیں جا کے؟ آج تک ہم نے کس سے مشورہ کیا جس کو ہم نے وائس سمجھا؟ سو جب ایک قوم ایک قبیلہ دنیا کا وائز ترین قبیلہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، لوگ ان کا خلیہ تک امیٹیٹ کرنا شروع الفا بن جاتے ہیں نا. اس کا وہ اب الفا کا لفظ میں جان کے نہیں لے رہا نا، لوگ دور دور لے جاتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے لیڈرشپ کے تابع ہوتے ہیں، اور تمام تر دنیا اس وقت، چونکہ آپ انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر چیز ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، تو ہم نیچرلی اس وقت سائنٹیفک ایسٹرو فزسسٹ کے تابع آ چکے ہیں. اب جس کو وہ صحیح کہتے ہیں، ہمارا دماغ سب کانشیسلی اس کو صحیح مان رہا ہوتا ہے. یہ اتنے ہم غیر مسلم ہو چکے ہیں.